یہ تمام نیوز غزہ کی صورتحال، اس کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں بات انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ حمزہ احتشام نے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ایک ہمیں لگا کہ شاید یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل سے فائنلی 3 بار یو ایس نے ویٹو کیا، یو کے کا بھی اپنا کردار رہا، پھر رشیا اور چائنا نے ایک بار ان کو ویٹو کرنا پڑا کیونکہ انہیں لینگویج پہ اعتراض تھا۔ فائنلی ایک ریزولوشن پاس ہوئی، لیکن وہ بھی صرف فار دا ہولی منتھ آف رمضان، مطلب صرف رمضان میں، اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ 24 گھنٹے میں پھر 81 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نیلم آپ کا۔ دیکھیے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، اکتوبر 7 سے اب تک جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے، قانونی حلقوں کے اندر بڑی مایوسی ہے اس مسئلے کو لے کے، کیونکہ لا پریویل نہیں کر رہا نا۔ ہم نے آئی سی جے میں ساؤتھ افریقہ گیا اور پوری کتاب جتنی ایک ڈرافٹنگ ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب سیکیورٹی کونسل کے اندر 3 دفعہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا، لیکن بہرحال کل جب میں یہ دیکھ رہا تھا، جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی تو ایک امید تھی کہ اب الحمدللہ سیز فائر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اب آپ دیکھیں 15 رمضان ہے آج، دن ہی کتنے رہتے ہیں، صرف رمضان کے پیریڈ کے لیے اس کو اس ریزولوشن کو پاس کیا گیا کہ رمضان تک یہ سیز فائر رہے گا۔ لیکن یہاں اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کیا جو طاقتور حلقے ہیں، مجھے ہمیشہ سے یونائٹڈ نیشنز کی کچھ چیزوں پر اعتراض رہا ہے، بصد احترام میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ یہ کہ میں خود اس قانونی دنیا کا حصہ ہوں، مجھے اس کی کچھ چیزوں پہ ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے، اور آج سے نہیں رہا کہ اس کی تاریخ میں آپ جب جائیں تو یہ 1946 سے یہ بات چلتی ہے۔ آپ نے 5 ممبرز کو پرماننٹ بنایا اور پھر کچھ عرصے بعد آپ نے 10 کو نان کنزیکٹیو پیریڈ کے لیے نان پرماننٹ ممبر کی، جو صرف آبزرور ہوتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ویٹو کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ جو ویٹو آپ نے دے دیا ہے نا انہیں، جس کا جہاں مفاد ہے وہ وہاں ویٹو کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک اتنا طاقتور ملک جس کے ویٹو کرنے کی وجہ سے مور دین 30,000 پیپل جو ہیں وہ مر چکے ہیں وہاں پر، اس میں 12,000 سے زیادہ صرف بچے ہیں، تو انٹرنیشنل لا کہاں کھڑا ہے؟ میں تو بحیثیت انٹرنیشنل لا کے طالب علم کے اپنی فیلڈ کے ہائی اپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل لا کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، یونائٹڈ نیشنز جس کو ہم دی بیک بون آف دی ورلڈ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے نا ایک ملک کے اندر بھی ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکلس کو اگر آپ پڑھیں، جنیوا کنونشن کو تو ہم چھیڑتے ہی نہیں، جنیوا کنونشن کی جتنی وائلیشن ابھی پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ میں ہوئی ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ میں مانتا ہوں یوکرین وار میں بھی ہوئی ہوگی، بہت سی وار کے اندر، لیکن جتنی شدید وائلیشن اس میں ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اینٹونیو گترس یہ کہتے ہیں، چیئرپرسن یا بڑے یا جو بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، نہیں ہوتا۔ سیکیورٹی کونسل نے کل ریزولوشن پاس کر لی، چلیں ٹھیک ہے، 15 دن کے لیے گئی، 20 دن کے لیے، رمضان کے لیے گئی، آپ نے بھی فگر بتا دیا کہ کتنے لوگ مار دیا۔ اور اسرائیل کا آپ ایگریشن دیکھیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، نیتن یاہو کا جو وزٹ ہے واشنگٹن کا، اس نے غصے میں وہ کینسل کر دیا، یعنی وہ تھرٹ بنتا جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے، اور بن چکا ہے صرف اپنے ایگریشن پہ۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، اور میں آج پھر میں یو کے کو خیر اس پہ خراج تحسین آج پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھا جسچر دیا اور انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اللہ یہ کہ ان کو اس کی ڈرافٹنگ پہ آج بھی اعتراض ہے۔ اگر آپ جو امبیسڈر ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جو یو کے کی وہاں وڈورڈ ان کا شاید نام ہے، جو وہاں پہ نمائندگی کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ حماس کو کنڈم کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی اس کی لینگویج پہ اعتراض ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ کو پھر لینگویج سے اعتراض تھا، پھر پوری ڈرافٹنگ سے اعتراض تھا، اور آخر میں امریکن جو امبیسڈر ہے اس نے ایک بڑی عجیب بات کی کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ میرے لیے یہ بڑی ٹھیک ہے، لے مین کے لیے بھی یہ ایک عجیب بات ہوگی، لیکن میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ عجیب بات ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر جب کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ قانون کو پوری طرح سمجھ کے پڑھ کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی ریزننگ نہیں نظر آ رہی کہ انہوں نے کس بیس پر یہ کہا ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ شاید اس کی بیس میں تو لے مین کے طور پہ یہ سمجھ سکتی ہوں کہ امریکہ جب تک نہیں چاہے گا تو کوئی چیز بائنڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ نے ابھی بھی ایبسٹین کیا ہے اس پہ۔ امریکہ نے کہہ دیا یہ نان بائنڈنگ ہے تو یہ نان بائنڈنگ ہے، مطلب پوری دنیا ایک طرف ہے۔ اس سے پہلے جنرل اسمبلی کا ہم کیا کہتے تھے، 153 ممبر سے جب سیز فائر کے لیے ووٹ دیا کہ وہ نان بائنڈنگ ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل پہ پہلے دن سے ہماری نظریں اسی لیے تھی کہ کچھ بائنڈنگ ہوگا، اور اس پہ بھی امریکہ نے کہہ دیا کہ چونکہ امریکہ ایک واحد ملک اس میں ایبسٹین کرتا ہے تو یہ نان بائنڈنگ ہے۔ یہ امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھیے، آنیسٹلی اسپیکنگ پاور کا ہب تو وہی ہے نا، اور جس طرح وہ ایگریشن اس نے دکھایا ہے پیلسٹائن اسرائیل وار کے اندر، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاور کا سارا منبع امریکہ ہے اس وقت۔
اور یہ جو جملہ ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ بھی یہ بتایا ہے کہ میرے پاس پاور ہے جس کو میں مانوں گا. میں ابسٹین کر رہا ہوں. یہ ہولی منتھ آپ نے ان کی اسپیچ سنی ہوگی پوری، وہ بھی صرف رمضان کی وجہ سے کہ یہ ایک پیس کا، ایک امن کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم خاموش ہیں، اور ایک کنڈیشن بھی لگا دی کہ حماس ہمارے ہاسٹیجز کو چھوڑے. خیر حماس سے بھی آج قطر میں ان کی ملاقات تھی دوحہ میں آفیشلز کے ساتھ، مختلف قطر کے آفیشلز بھی تھے. حماس نے بھی اس کا کہا ہے، اندیہ دیا ہے کہ ہم ان کے جو ہاسٹیجز ہیں وہ چھوڑیں گے اور پیس کی طرف جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں جنیوا کنونشن ہے، جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 18 جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے بچوں کو، ہاسپٹلس کو، مساجد کو. اسی طرح آرٹیکل 16 ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، چیپٹر 2 جو کہ سویلین کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان ٹائم آف وار. مجھے جو سب سے بڑا کنسرن ہے اس پوری جنگ کے اندر وہ یہ ہے کہ اب 12,000 سے زیادہ بچے آئی تھنک جو فگر آیا ہے وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں. امریکنس کو یہ سوچنا چاہیے، وہاں کی عوام کو، میں ان کی ہائی اپ سے بالکل بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہاں کی عوام کو کنسرن ہے. بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، لندن کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ جو گورنمنٹ ہے UK کی اس کا کردار ماضی میں کچھ رہا ہے پیلسٹائن کے موقف کو لے کے. آپ نے خود کور کیا کتنے بڑے بڑے مظاہرے لندن کی ہسٹری میں ہوئے. یہ جو بچے ہیں ان کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے مر رہے ہیں یا وہ حماس کی طرف سے مر رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے. اب بحیثیت قانون کے طالب علم کے لیے میرے لیے جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی وار ہوتی ہے، جب اس کو لیگلی اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھتی ہوں گی کہ اس کا ٹیریٹری کا مسئلہ ہے، ایک دوسرا بندہ یہ دیکھتا ہوگا کہ ریلیجس سینٹیمنٹ کیا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ لا کہاں کھڑا ہے، کیونکہ اس کو روکتا قانون ہے. اس پوری جنگ کے اندر لا ختم ہوا ہے. بصد احترام میں یونائٹڈ نیشن سے یہ کہتا ہوں کہ لا ختم ہوا ہے، لا کہیں بھی نہیں کھڑا. کیونکہ آپ دیکھیں جنیوا کنونشن کے 3 میجر آرٹیکلز کو تو آپ نے ہوا میں اڑا کے رکھ دیا نا. ہاسپٹل پھر اس دن الشفا پہ آپ نے بمبارڈمنٹ کی، ہاسپٹلس پورے کے پورے اڑا کے رکھ دیے. پریگننٹ خواتین کا النصر الشفا دونوں جگہ پہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ خواتین کے ساتھ وہاں پہ ریپ کے واقعات، خواتین کا. اور آئی تھنک میرا خیال ہے کہ شاید یہ UN کی رپورٹ تھی یا کسی میڈیا ہاؤس کی تھی، مجھے اب اس کا ایگزیکٹ نام نہیں یاد، لیکن 50,000 سے زیادہ پریگننٹ خواتین اس میں متاثر ہوئی ہیں، کچھ کا ریپ ہوا اور کچھ متاثر ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسانیت کے خلاف ہیں، اور انسانیت کو بدترین انسانیت کی وائلیشن ہو رہی ہے اس جنگ کے اندر. فل فور سیز فائر ہونا چاہیے. مجھے رشیا کا جو امبیسڈر ہے اس کی اسپیچ بہت پسند آئی. انہوں نے کہا کہ اس میں آپ، جس کو انہوں نے خیر کینسل کر دیا، کہا کہ اس میں آپ پرماننٹ کا لفظ یوز کریں اور اس کو پرماننٹلی اس کو سیز فائر کے لیے آپ آرڈر کریں اور اس ریزولوشن کو پاس کریں. یہ تو 15 دن بعد پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے سوال اٹھایا. اسی طرح قتل عام ہوگا، خیر وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر قانون جو ہے اس کے سارے مینارے جو ہیں، جو منبع ہیں جو ہیں، اور جو اس کی بنیادیں ہیں، جو اس کو جس طرح جو چاہتا ہے کھیلتا ہے کیرم بورڈ کی طرح، وہ امریکہ کھیل رہا ہے اور قانون اپنی بنیادیں کھوتا جا رہا ہے. مارٹن لوتھر کی ہی ایک بڑی مزیدار کوٹیشن ہے کہ جب جو انجسٹس ہے وہ کہیں بھی ہو رہا ہو، وہ پوری کائنات کے لیے جسٹس جہاں بھی ہو رہا ہو ایک تھریٹ بن جاتا ہے. تو میں یونائٹڈ نیشن سے یہ کہہ رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن کی اپنی ایک تاریخ ہے 1946 سے پہلے کی. یونائٹڈ نیشنز کیسے بنی تھی؟ بالکل ایک انجسٹس کے نتیجے میں وجود آئی تھی نا. آج پھر وہی انجسٹس ہو رہا ہے، تو یونائٹڈ نیشن دیکھ لے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. اچھا میں آپ سے، کیونکہ اوبیسلی آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہسٹوریکلی بھی چیزوں کو پڑھتے ہوں گے، کیس اسٹڈیز بھی پڑھتے ہوں گے. اس سے پہلے بہت سارے ممالک پہ امریکہ نے یا نیٹو نے یہ کہہ کر حملہ کیا کہ یہ اب دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی، کیونکہ اب یہ کسی کی بات نہیں سن رہے، کیونکہ کسی سے کوآپریشن نہیں کر رہے. اسرائیل اس وقت ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے، ایک تو جینوسائڈ کرنے کے لیے اور دوسرا دنیا کو، پورے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے لیے. جو ان کی لینگویج ہے، جو ان کے پرائم منسٹر کی لینگویج ہے، جو گورنمنٹ کی لینگویج ہے. تو اس کے بعد اب ایک دن گزر گیا، 15 دن آپ نے کہا نا، 14 دن رہ گئے ہیں پیچھے، ایک اور روزہ گزر گیا. تو اگر اگلے 2 دن بھی یہی سب کچھ جاری رہتا ہے تو دنیا کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا تاریخ میں کوئی اس کی مثال ملتی ہے، یا کیا آپ، ہم ہائپوتھیسس کیا اس وقت ہمارے پاس ہے کہ کیا ہوگا؟ سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی اگر کسی نے چیلنج کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، تو پھر دنیا میں کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہم کیا اعلان کرتے ہیں؟ باقاعدہ صرف اعلان ہونے والا رہ گیا کہ اب کوئی انٹرنیشنل لا نہیں، اب صرف طاقت کا قانون ہے. یہ بہت مشکل سوال ہے، اور میں تاریخ میں اس سوال پہ نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ تاریخ بڑی ظالم ہے اس معاملے میں، اور تاریخ میں ایسی مسائل موجود ہیں. دیکھیے، پہلے سوال، آپ کے سوال کے پہلے حصے پہ آتے ہیں کہ امریکہ نے بہت سے ملکوں کے اندر یہ کہہ کے دخل اندازی کی کہ یہاں ویپنز ہیں یا ایٹامکس بامز رکھے ہوئے ہیں، یہ تھریٹ ہیں دنیا کے لیے. اگزامپلز ملتے ہیں، اس میں ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، نہ ہی وقت ہے، اس میں ہم نہیں جاتے.
پھر خود انہی کے لوگوں نے کتابیں لکھی اور اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. خیر یہ ابھی جو کیس ہے یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہم لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں ہسٹری کے ساتھ. تو میں نے آپ سے جیسے شروع میں کہا کہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. اگر تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ فاربیڈ کہ یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جو خاص طور پہ غزہ، پیلسٹائن اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے، یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں. یا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا یا دنیا بہت تیزی سے بدلے گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. ہمیشہ میری نیچر ایسی ہے اور ہماری ٹریننگ بھی ایسی ہی ہوتی ہے کورٹ کے اندر، ہمیں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، چاہے ایک طرف ہوتے ہیں چاہے دوسری طرف. یہ درمیان کا جو راستہ ہے یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا اور تاریخ بڑی ظالم ہے اس اعتبار سے. آپ کا کوسچن بھی اس اعتبار سے بڑا ظالمانہ ہے کہ ہوگا کیا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اگر تو یہ جاری رہا تو بہت مشہور اردو کا مقولہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ظلم خود ہی ختم ہو جاتا ہے، خود ہی مٹ جاتا ہے. یہ ظلم ختم تو ہوگا، یہ بچے اپنا حساب تو لیں گے، لیکن دنیا کی یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں، یہ 193 سے زیادہ کنٹریز جو اس وقت رجسٹرڈ ہیں، سگنیٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن چارٹر کے، یہ کہاں کھڑے ہوں گے. ڈائنامکس بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں چائنا کا کردار دنیا میں اس وقت کیا ہے، اور دوسری طرف سے آپ انڈیا کو دیکھیں کہ وہ کیسے گرو کر رہا ہے. بریگزٹ کے بعد آپ خود برطانیہ کی حالت کو ذرا سوچئے، اور اس وقت ذرا آپ امریکنز کی یہ جو پاور ہے، یہ جو اگریشن ہے، اس سے ہٹ کے صرف ان کی اکانومی کا انالیسس کریں اور اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں 1990 سے پہلے کے امریکہ کا اور 1990 کے بعد کے امریکہ کا. اور پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ تھوڑا سا افغانستان کا رخ کریں اور امریکنز کا افغانستان کے اندر کردار اور وہاں سے جو ان کا انخلا ہے اس کو دیکھیے اور ان کے نیریٹو کو دنیا کے اندر لے کے چلیں. ان ساری چیزوں کو آپ کمبائن کریں اور کسی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر کے سامنے رکھیں، انٹرنیشنل لاء کے نہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر کے سامنے رکھیں، تو وہ صرف آپ سے ایک جملہ کہے گا کہ یہ جو پاور ہب تھا، یہ جو پاور شیل تھا، یہ بہت تیزی سے پھٹے گا. میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ کون ہے وہ پاور شیل. یہی رشیا کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیے وہ اتنی بڑی پاور تھی، لیکن جب اس کے نیریٹیوز نے کام کرنا چھوڑ دیا، نیریٹیو بلڈ کیا اور نیریٹیو خود گرا. ان کے اپنے بڑے بڑے لیڈرز نے ایک بڑے بڑے نیریٹیوز بنائے، ان کے اپنے لوگوں نے ان کو ماسکو کی گلیوں اور چوراہوں پر چانٹے مارے. تو پھر کیا ہوا، وہ جو پاور ہب تھا وہ ٹوٹ گیا اور آج تک وہ اپنی جگہ پہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو رہا. یہ جو وہ ایگریشن دکھاتا ہے نا بار بار، ابھی وہ یوکرین کی طرف بھی بڑھا ہے، یہ وہ اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شاید امریکہ کا فیوچر بھی یہی ہو، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جب قوموں کے نیریٹیوز جو اب آپ دیکھیے حماس جو ہے، حماس کو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں کیونکہ حماس لیگلی تو لیڈ نہیں کر رہی نا اس وقت پیلسٹائن کو، وہاں تو ان کی پیلسٹائن کی اپنی گورنمنٹ باڈی ہے. ہم پیلسٹائن کو لیتے ہیں. پیلسٹائن کے بچے کا جو نیریٹیو ہے وہ بڑا اسٹرانگ نیریٹیو ہے. 3 سال کا بچہ بھی مر رہا ہے، 13 سال کا بچہ بھی مر رہا ہے اور جوان اور بوڑھے بھی مر رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل کا نیریٹیو بھی بڑا اسٹرانگ نیریٹیو ہے، وہ اپنے نیریٹیو پہ کھڑے ہیں. امریکہ کا جو نیریٹو ہے وہ چاہے اسرائیل کی کو بیک کرنا ہو یا اپنا نیریٹو لے کے دنیا میں نکلنا ہو، وہ ڈیفیٹ کر رہا ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر. جو ڈائنامکس ہے نا وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، اور جس ملک کا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے پینیٹریٹ کر رہا ہے وہ آپ کے ایشیا میں بیٹھا ہے. نہیں، ایشیا میں بیٹھا ہے. میں بڑی پاورز کی بات کر رہا ہوں. پیلسٹائن تو کیس ہے نا، پیلسٹائن تو پاور ہب میں بھی نہیں آتی اس سرکل کے اندر. میں پاور ہبس کی بات کر رہا ہوں. دنیا کی اگر آپ دنیا کو ڈیوائڈ کریں، 2 بڑے ریجن کے 2 بڑے پاور ہب بنتے ہیں. اس کے اندر جو ایشیا میں جو طاقت بیٹھی ہے اس کا نیریٹو بہت تیزی سے اس وقت دنیا کے اندر پینیٹریٹ کرے. کیوں؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے. مجھے یاد ہے 2019 یا 17 کی بات تھی. میں چائنی ڈیلیگیشن سے ملا اسلام آباد کے اندر، اور وہ ان کی فارن منسٹری کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور ہم اپنی لیگل باڈی کی طرف سے ان کو ملنے گئے. کیونکہ میں جس ادارے سے پڑھا وہاں چائنیز بہت زیادہ تھے. تو چائنیز فارن منسٹر نے، مجھے اب نام ان کا یاد نہیں ہے، انہوں نے اس وقت ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہماری فارن پالیسی ایک جملے پہ کھڑی ہے اور اسی کو لے کے ہم پوری دنیا میں جائیں گے اور ہم سپر پاور بھی بنیں گے. تو میں نے بڑا کیوریس ہو کے ان سے سوال کیا کہ کس جملے پہ کھڑی ہے، کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ وہاں یہ بھی ہے، آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں چائنیز آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہاں پر ان کی فارن پالیسی ساری چائنیز پہ. انہوں نے کہا فرینڈشپ ود آل، فرینڈشپ ود آل، اس پر ہماری ساری فارن پالیسی کھڑی ہے. وہ اتنے میٹھے انداز سے دنیا کے اندر چلتے ہیں اور پیس کو پریویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیلسٹائن پہ بھی ان کا بڑا اچھا موقف رہا ہے تھرو آؤٹ. تو یہ جو ڈائنامکس دنیا کی تیزی سے بدل رہے ہیں، اس کے اندر امریکنز جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس جو بیٹھے ہیں اس چیز کو بہت کینلی آبزرو کر رہے ہوں گے، جتنا میرا خیال ہے یا جتنی ہسٹری میں نے امریکہ کی پڑھی ہے. ان کے ایک بہت مشہور وہ گزرے ہیں سیکریٹری ٹو اسٹیٹ
ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے ڈپلومیسی. اگر آپ اس کو پڑھیے, اگر آپ ان کا مجھے نام بتا دیں, میرے ذہن سے ان کا نام نہیں, بڑی بڑی مشہور ان کی یہ کتاب ہے ڈپلومیسی. سیکریٹری ٹو اسٹیٹ رہے ہیں. اس کے اندر وہ امریکنز پالیسیز کو جس طرح بیان کرتے ہیں اور جتنا کریٹیکل انالیسز انہوں نے کیا ہے, اس کے اندر اگر آپ اس کتاب کو سامنے رکھیں اور پھر آج موجودہ امریکہ کو سامنے رکھیں, تو امریکنز اس وقت بالکل ایک غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں جو ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. اتنی بڑی طاقت جس کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہونا چاہیے تھا, اور برطانیہ خود بھی اس کا سیکنڈ پارٹ پہ آتی ہے. اگر ہم انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا یا یہ جو جنیوا کنونشنز ہیں, یہ جو ICJs ہیں, ان کی ہسٹری میں جائیں, ان ملکوں کا بڑا کردار رہا ہے دنیا کے اندر پیس کو پریویل کرنے کے لیے. ان کے بڑے بڑے آتھرز نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی. اور آج جس روش پہ امریکہ چل پڑا ہے, خاص طور پہ پیلسٹائن کے کیس کو لے کے, صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اس کی ڈرافٹنگ سے اعتراض ہے, آپ اس پہ ویٹو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے 12,000 سے زیادہ بچے مر جاتے ہیں, اور آپ کو اس پہ کوئی آج بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو دوبارہ جب یہ یونائٹڈ سیکورٹی کونسل میں آئے گا تو اس کو ویٹو کروں گا, میں دوبارہ یہ کر دوں گا. ایک بڑا نا ان کا بڑے پیسفل شیل کے اندر بڑا تھرٹ کر دینے والا انداز تھا ان کے ایمبیسڈر کا. میں نے بڑا غور سے ان کی اسپیچ کو سنا جو کل انہوں نے سیکورٹی کونسل میں کی, اور جیسے انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہوگا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پوری دنیا کے لیے, نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کے لیے, نہ صرف سیکورٹی کونسل کے لیے, بلکہ ان قانونی حلقوں کے لیے جن کی نیریٹوز پر پوری قانونی عمارت کھڑی ہے, ان کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے. کیوں قانون تو کہیں بھی نہیں ہے, کہیں ہے تو ہمیں بتا دیں. ایسا اگر نہیں اسرائیل باز آتا اور امریکہ جو بھی کہے, لیکن قانون انٹرنیشنل لا کے مطابق تو یہ بائنڈنگ ہی ہے, یہ جب ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے. کوئی آپشن ہے کہ وہاں پہ کوئی فورسز بھیجی جائیں, کوئی پیس فورسز بھیجی جائیں, کوئی اسرائیل نیٹو کا کوئی کردار ہو, یا کوئی دنیا کی ایسی امن فورسز کا کوئی کردار ہو کہ نہیں آپ اب نہیں کر سکتے, کوئی ہاتھ سے روکنے والا ظلم کو کوئی اس میں لیگل پوائنٹ ہے, کوئی گنجائش موجود ہے, یا پھر انہوں نے کر دیا ہے یہ بائنڈنگ ہے اور بس اب بیٹھ کے انتظار کیا جائے گا کہ کر لے؟ اگر ہم صرف کتابی بات کریں اور پریکٹیکل پہ نہ آئیں تو کتابی بات تو بڑی سخت ہے اس پر. اگر کوئی ملک اب اس کے بعد, ابھی جیسے اسرائیل نے پھر کر لیا اس کو, دیکھیے قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے اگلے ہی لمحے یہ بائنڈنگ ہوگی, پاس ہو گئی نا. 15 میں سے 14 نے اس کے فیور میں ووٹ دے دیا, کسی نے ویٹو نہیں کیا. ایبسٹین کی تو وہ اہمیت نہیں ہوتی نا, وہ تو خاموش رہتا ہے, اس پہ غیر جانبدار رہتا ہے. قانون تو یہ کہتا ہے کہ یہ فل فور اسی وقت بائنڈنگ ہوگی, اور اس کی وائلیشن پر سینکشنز ہوں گی جو کہ سیکورٹی کونسل خود لگائے گا, اور اس کا پورا ایک چیپٹر ہے, اس میں بڑی سزائیں ہیں, پھر کافی ایکسٹریم سزائیں ہیں اس پر جو کسی بھی ملک پر لگ سکتی ہیں. اس کو تنہا کیا جا سکتا ہے پوری دنیا پہ, اس پہ فائن کیے جا سکتے ہیں, ایون یہ کہ یہاں تک کہ اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں انہیں سزا دی جا سکتی ہے جو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لا کو. یہ ایک پورا الگ چیپٹر ہے جو کہ سیکورٹی کونسل کے اندر خود درج ہے, اور اس کو ICC دوبارہ ایڈریس بھی کر سکتی ہے, اور ICC کو آن بورڈ لے کر ان پر کرمنل پروسیکیوشن کی جا سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا کیا یہ سب ممکن ہے؟ دیکھیے میں اور آپ یہیں بیٹھے تھے جس دن ساؤتھ افریقہ گیا تھا ICJ کے اندر, اور مجھے یاد ہے آپ نے مجھے رات جب کہا کہ ICJ میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا, اور میں نے بڑا پر امید میسج کیا تھا آپ سے کہ انشاءاللہ بھی ہو جائے گا, اور آپ نے کہا کہ مجھے تو کچھ امید نظر نہیں آ رہی, ایون یہ کہ آپ انٹرنیشنل لا کی بندی بھی نہیں, اور ہم نے انٹرنیشنل لا کو اندر سے ہمیں بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ICJ اس پر کوئی سٹیپ نہیں لے سکتا, کیونکہ اب مجھے پھر نہ اعتراض آتا ہے ان کی پروسیجر پر, پورے ایک سسٹم پر, کہ آپ نے لا کے دوبارہ اسرائیل کا وہاں ایک جج بٹھا دیا. آپ نے اس پروسیکیوشن, ٹھیک ہے وہ تیز پروسیکیوشن چلی, دیکھیں حل یہی ہے نا کہ آپ ICJ میں چلے جائیں, ICC میں چلے جائیں, یا آپ سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن لے کے آ جائیں. سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن دی, اب ریزولوشن میں کہا کہ یہ بائنڈنگ ہے اور آپ سیز فائر کریں. اب سیز فائر نہیں ہوتا تو حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ کہ سینکشن لگ جائیں. کون لگائے گا اس پہ کوئی؟ ICJ نے بھی 1 مہینے کا جو ٹائم دیا ہوا تھا اس کو بھی 1 مہینہ ہو گیا اس کو ختم ہوئے, اور ICJ وہ تو میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ یہ کیس بہت لمبا چلے گا. انہوں نے تو خیر انٹرم آرڈر دیا تھا اس پر, فل ججمنٹ تو تھی بھی نہیں, اور اس پہ تو ابھی بہت ٹائم لگے گا. اور ICJ کے اندر تو بڑے کیس پچھلے کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں. ہمارے پاکستان کا بھی ایک کیس جو ہے وہ بڑا مشہور, تو ICJ کو تو خیر ICJ کے فیصلوں کو تو اسرائیل ہوا میں اڑا, ICC کے فیصلوں کو وہ نہیں مانتا, اور اس کا ممبر بھی وہ نہیں بننا چاہ رہا. ایک obviously یہ کسی انٹرنیشنل ریلیشنز کے جیسے آپ کہتے ہیں ایکسپرٹ سے کیا جاتا ہے, آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے یہ صرف الیکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ امریکہ کوئی ہیومن رائٹس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے پا رہا؟ ان کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ, جو بائیڈن دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آ پائیں گے, ادھر ٹرمپ ان کے بیانات بھی کوئی جو بائیڈن سے ڈفرینٹ نہیں ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے غلطی کی,
یہ جو سب کچھ کر رہا تھا اگر اس کو کیپچر کرنے کی اجازت نہ ملتی تو ٹھیک تھا. لوگ ان کو سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ فلسطینیوں کے حق میں بول رہے ہیں, لیکن ان کی بات کا اینڈ میں مطلب یہ نکلا کہ ظلم تو ہو رہا تھا لیکن اگر یہ کیمرے پہ نہ محفوظ ہوتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا. تو اب یہ الیکشن کی وجہ سے سب کچھ دیکھیے یہ سخت جملے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام کسی بھی ملک کی ہو نا وہ بڑی جذباتی ہوتی ہے, بہت جلدی ٹریپ میں آتی ہے عوام. اور یہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا یہ باقاعدہ سیکھتے ہیں اس چیز کو, اور اچھا پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جو اچھی سائیکی کے ساتھ نفسیات کے ساتھ کھیلنا جانتا ہو. ہم نے اس کا مشاہدہ پاکستان کے اندر بہت دفعہ دیکھا ہے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نفسیات کے ساتھ کھیلنے کی چیز ہوتی ہے. اب نفسیات کی بھی ایک لمٹ ہے نا. دیکھیے امریکنز جو لوگ ہیں وہ بڑے, میرا ان سے بڑا انٹریکشن رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر, میرے ساتھ جو بچے پڑھے ہیں وہ بڑے کائنڈ ہوتے ہیں, بڑے سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہے, کسی جانور کا مر جانا ان کے لیے بہت بڑا ہے. کیونکہ میں نے کچھ عرصہ امریکن جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہاں بچوں کو پڑھایا کیسے جاتا ہے. اسی طرح مجھے شوق تھا ایجوکیشن کی اس فیلڈ کو بھی دیکھنے کا. تو ان کی نا بچپن سے ہی اس طرح کی ایک ٹریننگ کی جاتی ہے ان بچوں کی. برطانیہ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں معصوم بچے ہوتے ہیں, ان کے سامنے آپ اونچی آواز میں بات کریں یہ رونے لگ جاتے ہیں. تو عوام بڑی جذباتی ہے وہاں کی بھی. امریکنز کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جو بائیڈن کی پچھلی اسپیچ دیکھیں جس کے اندر انہوں نے ہیومینٹیرین ایڈ کو یقینی بنانے کا کہا, اور فوراً کہا کہ نیٹو وہاں جائے گی اور بارڈرز پہ کھڑی ہوگی اور یقینی بنائے گی کہ کھانا اندر جائے اور یہ جائے اور بچے نہ مرنے پائیں. ابھی پچھلا بیان اینٹونیو گترس سے پہلے والا بیان جو اینٹونیو گترس نے یونائٹڈ نیشنز نے دیا تھا اس سے پہلے جو بائیڈن کی پریس کانفرنس تھی, وہ سائیکی سے ہی دوبارہ کھیلتے ہیں. یہ سارے پولیٹیشینز ایسے ہی کرتے ہیں, دنیا کے ہر ملک کا پولیٹیشین ایسے ہی کرتا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں کہ رشیا کا آپ کردار دیکھیں, رشیا نے بھی ایک دفعہ ویٹو کیا ہے بائی دا وے سیکورٹی کونسل کی اس قرارداد میں. آپ رشیا کو دیکھیں کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے. تو یہ جو ڈیول سٹینڈرڈز ہیں یہ بھی ختم ہونے چاہیے. لیکن بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور بہت سی ملکوں کی حکومتیں اس دفعہ اس نیریٹو پہ گریں گی کہ جو کچھ اسرائیل پہ ان کا کردار ہے. شاید برطانیہ میں بھی ایک بہت بڑا چینج آئے. صحیح. بہت شکریہ حمزہ احتشام, انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ.